بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی منزل میت کے لیے بہت سخت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، آپ کے سامنے جنت و جہنم اور وہاں کے راحت و تکلیف کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس قدر نہیں روتے۔ فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اسے طے کر لیا ان کے لیے تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور جس کو اسے نجات نہیں ملی آگے کی منزل اس کے لیے بہت سخت ہوتی ہے۔ آخرت کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں شراب سے پرہیز نہیں کرتا تھا اسے آخرت میں پیپ اور گرم پانی پلایا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن نے وضاحت فرمایا تسقى من عین آنیہ، کہ دوزخیوں کو کھولتا ہوا چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے کچھ نہیں ملے گا، جو نہ طاقت دے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ دوزخ میں کھولتا ہوا پانی اور غساق دیا جائے گا، ٹھنڈک اور مزیدار شے کو چکھ بھی نہ سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غساق ایسا درخت ہے جس کی ایک شاخ اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو سطح ارض کی تمام چیزیں سڑ گل کر رہ جائیں گی۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انہیں ایسی تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے؟ مگر آج ہم نے دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت کو دیکھ کر آخرت کو بھلا دیا ہے، حالانکہ یہ دنیا تباہ و برباد ہونے والی ہے، گمراہ اور ذلیل ہے، اور خود انسانوں کو ذلت و رسوائی کے گھاٹ پر کھڑا کر دینے والی ہے۔ یعنی یہ دنیا ڈسنے والی ہے، ہلاک و برباد کرنے والی ہے، رنج و غم اور تکالیف کی آماہ جگہ ہے۔ اس کے دھوکے میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالی نے عہد کیا ہے جو کوئی نشہ آور چیز پیے گا آخرت میں انہیں طینۃ الخبال میں سے پلایا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دوزخیوں کا پسینہ یا ان کے جسموں کا نچوڑ ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس کی عادت شراب پینے کی تھی اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن اس شخص کو نہر الغوطہ سے پلایا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پھر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ ایسا پانی ہے جو زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی آنتیں فوراً نکل پڑیں گی، اور وہ دوزخ کی آگ میں جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے گھومنے لگے گا۔ اس کے سامنے تمام دوزخی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے
اے شخص تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو دنیا میں لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور روکتا تھا، مگر میرا حال یہ تھا کہ میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، نواہی سے روکتا تھا، مگر خود اس برائی میں ملوث رہتا تھا۔ بھلائی کا حکم دیتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی زبان آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو خدا تعالی کے احکام کو جانتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا مگر اس کے خلاف عمل کرتا تھا۔ غرض کی بدکاروں اور برے عمل والوں کو طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ان آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، لیکن جب نیک بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ان کی طرح طرح کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے واسطے دو دروازے ہیں، ایک سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے سے رزق اترتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو دونوں دروازے ان کے فراق میں روتے ہیں اور زمین 40 روز تک گریہ گزاری میں مشغول رہتی ہے، اور قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، اور اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی تمنا اور خواہش یہ نہ ہو کہ مجھ میں داخل کیا جائے۔